بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایم ایس اسلامک دنیا۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا سوال بچوں کے مزاج کے بارے میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنا اچھا ماں کسی بچے کو سمجھ سکتی ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، تو جب آپ اپنے بچے کو دیکھیں کہ وہ بلا وجہ ضد کر رہا ہے یا وہ چڑچڑا ہو گیا ہے، تو سمجھیں اس کے اندر کچھ اور چل رہا ہے اور وہ باہر اس کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا ورڈز میں، یعنی الفاظ کے ساتھ وہ نہیں بتاتا کہ ماں مجھے یہ مسئلہ ہے، لیکن وہ اپنا ایگریشن، اپنا غصہ، اپنی اندر کی فرسٹریشن، جو بھی اندر پریشانی ہے اس کو نکالتا ہے چڑچڑے پن سے، جیسے بہن بھائیوں کو فضول میں مارنا، ٹھیک ہے، بات بات پہ ضد کرنا یا موڈ بنا کے ایک جگہ پہ بیٹھ جانا۔ تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ جو بول رہا ہے مسئلہ یہ نہیں، جو اس کے اندر ہے مجھے اس مسئلے تک جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ تو ہے ہی بدتمیز، یہ تو ہے ہی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو بچوں کے ساتھ بہت زیادہ آپ کو کائنڈ، نرم مزاج ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کو بڑے پیار سے آپ نے پوچھنا ہے کہ بیٹا کیا بات ہے، اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ بتائے۔ آج کل کے بچے جو ہیں وہ دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہے وہ بہت زیادہ بولنے والے ہیں، وہ سب کچھ منہ پہ بتا دیتے ہیں، اور ایک وہ کیٹیگری ہے جو بچے اپنے دل کے اندر چھپا لیتے ہیں سارا کچھ، اور یہ بہت خطرناک کیٹیگری ہے، کیونکہ ایسے بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ جی بالکل، اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ ان کے اسکول میں جا کے ریکارڈ چیک کریں، ان کا ریکارڈ خراب ہوتا جائے گا۔ اچھا، کچھ کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کے درمیان میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں، گھر کا ماحول خراب ہو، گالی گلوچ ہو رہی ہو، یا ماں باپ میں سیپریشن ہو چکی ہو، یعنی کہ اگر کوئی معاملہ طلاق کا کچھ ایسا ہے، تو وہ بچے کی پرسنالٹی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بچے کو وقتی طور پہ کوئی کھلونا لے دیتے ہیں، اس کو کوئی بھی چیز لے دیتے ہیں تاکہ اس کا دھیان بڑھ جائے، لیکن بچہ ہر چیز کو محسوس کرتا ہے۔ جتنا بچہ محسوس کرتا ہے نا، اتنے بڑے نہیں محسوس کرتے۔ آپ دیکھیں بچے جو ہیں اپنی مرضی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور جس سے ان کا دل نہیں کرتا وہ منہ پہ کہہ دیتے ہیں مجھے یہ اچھے نہیں لگتے انکل، یا مجھے آنٹی اچھی نہیں لگتی۔ تو جتنے بچوں کی آبزرویشن اسٹرانگ ہے اتنی کسی کی نہیں۔ تو بچے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور دل میں اس کو چھپا لیتے ہیں۔ تو جب وہ کچھ بولتے نہیں ہیں لیکن چیزوں کو توڑتے ہیں، چڑچڑاپن دکھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے نہیں پڑھنا، تو سمجھ جائیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ ان سے بیٹھیں اور ان سے بات کریں۔ ہو سکتا ہے وہ اس ٹاپک پہ بات نہ کریں، ہم گھما پھرا کے ارد گرد کی باتیں کرنا شروع کریں، بچے سے اس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بات کریں، آج آپ کا دن کیسا گزرا، یہ ضرور بچے سے پوچھیں۔ جب بچہ گھر آئے اس کو بٹھائیں اور اس سے پوچھیں بیٹا آپ کا دن کیسے گزرا۔ اب جب بچے گھر آتے ہیں تو مائیں اپنے کاموں میں بزی ہوتی ہیں، یا ان کو پھر جب وہ آتے ہیں تو پھر ان کو ظاہرہ پانی دیتی ہیں، پھر کھانا دیتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں چلیں آپ سو جائیں، آپ کے قاری صاحب کے آنے کا ٹائم ہو گیا، لیکن اس سے پوچھیں اس کا دن کیسا گزرا۔ سم ٹائم بچوں کا جو دن ہے وہ کلاس میں بڑا برا گزرا ہوتا ہے، کسی بچے نے ان کو ہرٹ کیا ہوتا ہے، کوئی بری بات، کوئی برا جملہ، یا ان کی فیملی کے متعلق کوئی بری بات کہی ہوتی ہے، یا کسی ٹیچر نے بچے کو ہرٹ کیا ہوتا ہے۔ بچے جو ہے وہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور ایک ٹیچر بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ تو ہے ہی ایسے ہو، تو وہ بچے کے اندر اس ٹیچر کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو اس کی ٹیچر ہر بات میں نا اس کی نقص نکالتی تھی۔ اب اس کو اس ٹیچر سے چڑھ گئی کہ یہ ٹیچر جو ہے نا وہ نہیں اچھی، اور وہ اس کے سبجیکٹ میں نل سے نل ہوتی گئی۔ تو آپ بچے کو بٹھائیں، جب وہ گھر آئے اس سے باتوں میں کھانا دیتے وقت پوچھیں بیٹا آج آپ کا دن کیسا گزرا۔ اگر اس کا موڈ خراب ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے، اور اس سے بات کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پلیز اپنے بچوں کو اگنور کبھی نہ کریں۔ اگر آپ ان کے اندر کوئی بھی چینج فیل کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ کے بچے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ اندر کچھ اور چل رہا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی جوان ہو رہی ہے تو اس کے اندر چینجز اور آ رہے ہوں گے، اور اگر بچہ ہے 3-4 سال کا اس کے اندر چینجز اور آ رہے ہوں گے۔ تو آپ جب چینجز دیکھ لیں تو اس کو بیٹھ کے ڈسکس کریں، اور ان سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔